قرآن مجید. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید پر عمل کیسے کرنا ہے، قرآن مجید پر عمل کیسے کرنا ہے، ہم آج اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ قرآن مجید پر عمل کیسے کرنا ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو آتا ہوگا، نہیں آتا ہوگا، میں طریقہ اس کو بتاؤں گا کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، اور ترجمہ بھی تو آپ کو آتا ہوگا، اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے. ہم تو یہ سنتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ بھی سنتے ہیں، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، لیکن اس پر عمل کیسے کرنا ہے ہم وہ آج اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ ہمیں عمل کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے، جو میرے سب مسلمان بھائی ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج جو اس ویڈیو میں آپ کو 3 طریقے بتاؤں گا، 3 پوائنٹس جس پر آپ عمل کریں، آپ سمجھیں کہ آپ نے قرآن مجید پر عمل کر لیا. آپ کو صرف کچھ بھی نہیں کرنا، 3 کام کرنے، وہ بہت آسان ہے، سمپل سے آسان طریقہ ہے. اس پر عمل کرو، اس کی ترتیب سے چلو، آپ پورا دین بھی پالیں گے. آپ نے قرآن مجید پر عمل بھی کر لیا ہوگا، یہ سمجھے. آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو اس 3 پوائنٹ کو خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. آپ کا فرض ہے، دونوں کام کرنا آپ کا فرض ہے. آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، ہو سکے تو سیو کر لیں، تاکہ اگر آپ بھول گئے تو اس کو دوبارہ دیکھ لیں، اس ویڈیو کو، یا لکھ لیں کاپی یا پین کسی چیز میں پیج پر، تاکہ آپ کو یاد رہے. اس کو ترتیب سے کرتے رہیں، اس پر عمل. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق نصیب فرمائے. ابھی ہم شروع کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کے 3 حصے ہیں نا، 3 حصے، 10 20 30، تو اس کو ہم نے 3 پوائنٹ میں کیا. نمبر 1، آپ یہ سمجھے کہ جو 10واں پارہ ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کا. اللہ تعالیٰ کو خوش کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش حقوق العبادات کے ذریعے کرنا ہے، عبادت کے ذریعے کرنا ہے. نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے. کلمہ طیبہ تو پہلے مرتبہ، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے. یہ 5 چیز کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش رہیں گے. اللہ تعالیٰ خوش رہیں گے. کیا کرنا ہے؟ نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، 5 وقت کی پڑھنی ہے، جماعت تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے. حج کرنا ہے، حج کے دنوں میں، روزے کے دنوں میں، رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں، اور زکوٰۃ دینا ہے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہو سکے جو اس کو کثرت سے پڑھا کرے. اللہ تعالیٰ اس سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہترین کوئی ذکر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب ہمارا دوسرا پوائنٹ، آپ سمجھے کہ قرآن کریم کا دوسرا حصہ ہے، قرآن مجید کا دوسرا حصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی. اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنی ہے. ان کی پیروی کا مطلب یہ کہ ان کے طریقوں پر چلنا ہے. انہوں نے جو ہمیں بتایا، جو سکھلایا، مطلب جو طریقہ کھانے کا بتایا، جو طریقہ نماز کا بتایا، جو طریقہ پینے کا بتایا، جو طریقہ چلنے کا بتایا، جو طریقہ بیٹھنے کا بتایا، جو طریقہ بات کرنے کا بتایا، جو طریقہ رہنے سہنے کا بتایا، اس طریقہ پر چلنے پر ان کا اطاعت ہے. جو ان کی حدیث ہے، ان کے جو بھی دعائیں ہیں اس کو پڑھنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا. جیسے پگڑی پہننا سنت ہے، لیکن وائٹ لباس پہننا سنت ہے، جیسے یہ وائٹ لباس پہننا سنت ہے. تو اس طرح ان کی جو باتیں بتائی، جو انہوں نے زندگی میں کیا، ان کے مطابق زندگی کو کرنا، وہ اس کی اطاعت ہے، اس کی فرمان برداری ہے. جیسے ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک کمانڈر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم ایسے کرو. ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ پینسل نکالو، کام لکھو. تم ان کی اطاعت کر لو، وہ تمہیں سکھا رہے، تمہیں لکھنے سکھا رہے، پڑھنے سکھا رہے، ان کی اطاعت کر رہے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائیں گے سیدھا.
نہ ادھر جائیں گے ادھر، ان کے راستے پر چلیں گے، انہیں راستے بتائیں تو ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت جائیں گے، اکیلے نہیں. سمجھ گئے؟ جو حدیث ملی ان کو اٹھائیں، ان کو دیکھ کر حدیث میں کیا بول رہے، کیا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر عمل کریں. جو انہوں نے ان کی سیرت النبی اٹھائے، ان میں دیکھے انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کیسی انہوں نے بچپن میں زندگی گزاری، بڑے کو گزاری، نوجوانی میں گزاری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طرح زندگی گزارنے کا طریقہ سے فرمائے.